عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے سیمسٹر سے اب دوسرے سیمسٹر میں پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت میں جو موضوع آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ تنقید سے متعلق ہے۔ تنقید ایک بہت ہی اہم مضمون ہے، اور دیکھا جائے تو تمام جو ادب ہے، خواہ وہ شاعری ہو یا نثر ہو، اور نثر کی مختلف اصناف ہوں یا شاعری کی مختلف اصناف ہوں، تو یہ تمام اصناف کو محیط ہے۔ تنقید کے بغیر نہ تو ادب پارے کی تفہیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہم تخلیق کار کے معافی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تخلیق کار کی شخصیت کو سمجھنا ہو اور اس کے ادب پارے تک رسائی حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے تنقید ہی وہ واحد راستہ ہے جس پہ چل کے ہم نہ صرف تخلیق کار کی شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ اس کے فن پارے تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تنقید کا جو حصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ تنقیدی اصطلاحات سے متعلق ہے۔ آغاز ہم تنقیدی اصطلاحات سے کرتے ہیں، آگے چل کے موضوع جو ہے اس میں پھیلاؤ پیدا ہوتا جائے گا تو پھر مزید چیزوں کی طرف ہم پیش رفت کریں گے۔ اصطلاح جو ہے یہ ایک بہت اہم لفظ ہے، اور ادب میں اصطلاح کی بہت اہمیت ہے، اور خاص طور پہ تنقید میں جب ہم اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک پورے پرسپیکٹیو کو ہمارے سامنے لے کے آ رہی ہوتی ہے۔ اصطلاح سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مختصراً میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ مولانا وحید الدین سلیم پانی پتی بہت اہم نقاد ہمارے ہیں۔ افادات سلیم میں وہ اصطلاح کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ علمی مسئلوں یا اصولوں کے بتانے کے لیے خاص الفاظ معین کیے گئے ہیں، ان میں سے ہر لفظ اصطلاح کہلاتا ہے۔ دنیا کی جو زبانیں ترقی یافتہ ہیں ان میں تلمیحیں اور اصطلاحیں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، اور ان کی الگ الگ فرہنگیں بھی تیار کی گئی ہیں جن میں ہر تلمیح اور ہر اصطلاح کی تشریح کی گئی ہے۔ یہ افادات سلیم کے صفحہ 75 پہ یہ عبارت موجود ہے۔ مولوی عبدالحق، جنہیں ہم بابائے اردو کہتے ہیں، ان کے مطابق اصطلاح کی تعریف یہ ہے کہ وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم یا فن وغیرہ کے ماہرین نے یا کسی جماعت نے مقرر کر لیے ہوں، یہ اصطلاح کہتے ہیں۔ اور دوسری تعریف یہ کی کہ روزمرہ بول چال کے جو الفاظ ہیں وہ اصطلاحاً استعمال ہوتے ہیں،
اور تیسرا ایسا لفظ یا رمز کی بات جسے قائل اور مخاطب کے علاوہ دوسرے لوگ نہ سمجھ سکیں. رمزیہ الفاظ جو خاص پرسپیکٹو میں خاص لوگ ہی وہ سمجھ سکیں. یہ اردو لغت میں یہ معنی دیے گئے. اسی طرح فرہنگ کارواں کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ اصطلاح کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور مؤنث استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ صلح سے بنا ہے، یعنی موضوع معنوں کے سوا کسی اور معنی کے لیے کسی لفظ کو معین کرنے کے لیے کسی گروہ کا اتفاق کرنا. کوئی لفظ یا جملہ جس کے کوئی خاص معنی کوئی خاص گروہ ٹھہرا لے. مثلا نائیوں کا اصطلاح میں اصلاح خط بنانے کو کہتے ہیں، اصلاح گیسو. اسی طرح فیروز اللغات میں لکھا ہے کہ کسی علمی یا فنی گروہ کا کسی لفظ کے عام معنوں کے علاوہ کوئی خاص مفہوم اخذ کرنا یا مقرر کرنا. اسی طرح ایک کتاب ہے منتخب ادبی اصطلاحات. یہ ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب اور سلیم الرحمان نے مل کے یہ مرتب کی ہے. اس میں اصطلاح کے بارے میں لکھا ہے کہ جس طرح چھوٹی سی سیپ میں سمندر کی صدائیں گونجتی ہیں، اسی طرح علمی اصطلاحات اپنے اندر تصورات اور افکار کی گونج سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں. اصطلاحات علوم کی زبان ہیں. اگر ان کا فہم ہو تو علم حاصل ہوتا ہے، اور فہم نہ ہو تو علمی سطح کم تر رہتی ہے، یعنی علم جو ہے وہ سطحی رہتا ہے. اصطلاح کو انگریزی میں ٹرمینالوجی کہتے ہیں، اور اصطلاحی معنی عموماً مرادی یا مجازی معنی ہوتے ہیں جو کسی خاص گروہ یا جماعت نے اپنے کسی خاص میدان کی مناسبت سے وضع کیے ہوں. اب اصطلاحات کی بہت سی اقسام ہیں. ادبی اور علمی اصطلاحات ہوتی ہیں، ابلاغیات کی اصطلاحات ہوتی ہیں، تاریخی اصطلاحات ہوتی ہیں، سائنسی اصطلاحات ہوتی ہیں، شعری اصطلاحات ہوتی ہیں، تحقیقی اصطلاحات، صوفیانہ اصطلاحات، مذہبی اصطلاحات، فلسفیانہ اصطلاحات اور ولا حاصل قیاس. اسی طرح تنقیدی اصطلاحات بھی ہوتی ہیں، اور آپ کے نصاب میں کوئی 7-8 اصطلاحات جو ہیں تنقیدی وہ شامل کی گئی ہیں. تو ان کو ہم فرداً آپ کے سامنے پیش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ اصطلاح جو ہے یہ تنقید میں کس حوالے سے استعمال ہوتی ہے. سب سے پہلی اصطلاح جو آپ پڑھیں گے وہ ہے کلاسیکیت. کلاسیکیت CLASSIC کلاسیک. تو یہ مغربی ادبی روایت میں کلاسیکیت عموماً 3 مفاہیم میں استعمال ہوتی ہے. پہلا، قدیم یونان اور قدیم روما کا ادب. دوسرے، کسی زبان کا وہ تمام شعری یا نثری سرمایہ جسے ایک مدت سے قبول خاص و عام حاصل ہو.
اور جو ادبی حلقوں اور ناقدوں کی نظر میں بڑی اہمیت کا حامل ہو۔ تیسرے، بعض اوقات کسی زبان میں تازہ تصنیف کو اس خیال سے کہ شاید اس کی اہمیت مدتوں تک قائم رہے، کلاسیک کہہ دیا جاتا ہے۔ اردو میں اس لفظ کے استعمال میں احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا۔ ہر پرانی ادبی تصنیف کو کلاسیک کے زمرے میں شامل کرنے کی روش عام ہے، چاہے اس میں قدامت کے سوا کوئی خوبی نہ ہو۔ سوائے قدامت کے، قدیم ہو تو اسے ہم کلاسیک کہہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور خوبی نہ ہو۔ اور وہ محض لسانی اعتبار سے توجہ کی مستحق ہو۔ کلاسیکیت اور نو کلاسیکیت کی اصطلاحیں تاریخ ادب میں یورپی شاعری کے ایک خاص دور کو ظاہر کرتی ہیں۔ بالعموم کلاسیکیت کو رومانیت یا رومانویت کے تضاد کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ رومانی شاعروں نے نو کلاسیکیت کے دور کے جو شعراء ہیں ان کے اسلوب سے بغاوت کی، اور یہ اصطلاحات جو اب اتنی مقبول ہیں کہ ان کو استعمال کیے بغیر انگریزی شاعری کے ادوار پر بحث مشکل ہے، خود رائج معنوں میں اتنی پرانی نہیں ہیں۔ ان کا عام چلن 20ویں صدی ہی کا قصہ ہے، اور جن شعراء کو نو کلاسیکی کہا گیا وہ خود تو یہ اصطلاح استعمال نہیں کرتے تھے، انہیں یہ نام بہت بعد میں ادبی مورخین نے یہ دیا تھا۔ سینٹ بیو کے الفاظ میں عام طور پر کلاسیک کا لفظ اس قدیم صنف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی حد درجہ تعریف و توصیف ہو چکی ہو، جس کی جامعیت و انفرادیت مسلم ہو، اور جس کی تعریف سے ہر کس و ناقص واقفیت رکھتا ہو۔ اور کلاسیک ایک ایسے قدیم مصنف کو کہا جاتا ہے جو اپنے مخصوص اسلوب میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو، آؤٹ اسٹینڈنگ، اور اس کی یہ حیثیت مستند اور مسلم ہو۔ کلاسیک کے لفظ کو ان معنوں میں پہلی بار رومن نے استعمال کیا، اور رومن طبقہ جو تھا وہ خاص طور پہ طبقہ خواص کے ان شہریوں کو کلاسیکی کہتے تھے جن کی کم سے کم آمدنی ایک مقررہ حد سے تجاوز کرتی ہو، اور جن شہریوں کی آمدنی اس مقررہ حد سے کم ہوتی تھی وہ طبقہ خواص سے خارج سمجھے جاتے تھے، اور انہیں کلاسی کی بجائے کلاسیم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مجازی معنوں میں کلاسک کے لفظ کو استعارہ کے طور پہ سب سے پہلے 2ویں صدی کے لاطینی مصنف، ایک مصنف تھا، اس کا نام تھا آلیس جیلیس نے استعمال کیا، اور اس لفظ کو خصوصیت کے ساتھ مصنفین سے وابستہ کر دیا۔ اس لفظ کا اطلاق اس صنف پر کیا گیا جو قابل ذکر ہو اور جس کی خاص اہمیت ہو اور جو تخلیقی سطح پر عوامی مزاج سے الگ ہو۔ یہ سینٹ بیو کے الفاظ ہیں، یہ انگریزی میں انہوں نے یہ بیان جاری کیا، اور اس کا ترجمہ جو تھا وہ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے کیا تھا، اور یہ ان کی کتاب ارسطو سے ایلیٹ تک، اس میں یہ اقتباس شامل ہے، اور اس کے صفحہ 336 پہ یہ عبارت موجود ہے۔
یہ ترجمہ۔ لاطینی میں کلاسیک کا ترجمہ یا ایک اور مفہوم بیان کیا گیا، اگرچہ اس کا لغوی مطلب جو ہے وہ اژدہام یا ہجوم یا بھیڑ کو کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، لیکن بادشاہ ٹیلنس نے اپنی فوج کے جو درجات بنائے ان میں سب سے اعلیٰ اسلحہ کے حامل شہ سوار کلاسیک کہلاتے تھے۔ فوج سے قطع نظر اعلیٰ اور مراد یافتہ جو لوگ تھے یا صاحب اختیار اور صاحب اقتدار تھے، ان کے لیے بھی کلاسیکس کا لفظ استعمال ہوتا تھا، بطور کلمہ عزت کے یہ مستعمل تھا۔ فرانسیسی زبان میں لفظ کلاسیک CLASSIQUE یہ فرانسیسی میں یہ استعمال ہوتا تھا۔ ثانوی اور اعلیٰ تعلیمی درسگاہوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ بطور ادبی اصطلاح کے کلاسیکی کا اطلاق ماضی کے اس تخلیقی فنکار اور صاحب اسلوب قلمکار پر کیا جاتا ہے جو بلحاظ تخلیق اپنی مثال آپ ہو اور جس کے فکر و فن کی جو ندرت ہے اور اسلوب کی انفرادیت کو آنے والی نسلوں نے خراج تحسین پیش کیا ہو۔ بطور ایک فکری اصطلاح کے کلاسیکی رویے سے مراد وہ تخلیقی سوچ ہے جس میں نظم و ترتیب، عقلیت اور میانہ روی پر زور دیا جاتا ہو۔ کلاسیکیت اصل میں کلاسیکی فکر مراد ہے، اس میں افلاطون کے مانند جذبات کی شوریدہ سری پر عقل و خرد کی گرفت لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، یعنی جذبات احساسات جو ہیں ان پہ عقل و خرد کی گرفت اور بالادستی ضروری ہے کلاسیکیت میں۔ کلاسیکیت میں چونکہ تخیل کی پرواز کی گنجائش نہیں، اب آپ واضح طور پہ اس میں فرق محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک رومانٹسزم ہوتا ہے جس میں جذبات کا، احساسات کی فراوانی اور جذبہ جو ہے اس میں ایک رومانٹک ایٹیچیوڈ جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اس میں تخیل کی پرواز اور بہت دور کی کوڑی لانے کی کوشش۔ تو اس میں کلاسیکیت میں پرواز تخیل کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس میں تخلیق کی تشکیل میں اعلیٰ عناصر کے نظم و اعتدال پر خاص زور دیا جاتا ہے۔ ہر معاملے میں پہلے سے طے شدہ مسلمات اور متعین اصولوں کی پاسداری بلکہ پاسبانی کی جاتی ہے اور ان سے انحراف کو ناپسندیدہ خیال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کلاسیکیت میں تجربہ، جدت، نئے پن اور انحراف کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ویریٹ نہیں کر سکتے، بغاوت نہیں کر سکتے، سکہ رائج الوقت کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے، انحراف نہیں ہے اس میں۔ کلاسیکی ذہن تخلیقی عمل میں بے حدود ہونے کے مقابلے میں حدود کا لحاظ رکھتا ہے، لامحدود نہیں ہے، محدود ہے۔
اسی لیے اساسی طور پر یہ محدود ہوتا ہے بنیادی طور پر، اور کلاسیکی ادب بنیادی طور پر حیت پرست، قواعد پرست، ضوابط پرست اور اصول پرست ہوتا ہے۔ کلاسیکی رویہ صراط مستقیم پر چلنے کے مترادف ہے۔ اس میں جدت کے نام پر الٹی زکند لگانے کی اجازت نہیں۔ جدت کے نام پہ جو مرضی آپ کا چاہیں کریں، یا آگے جدیدیت ہم پڑھیں گے نا تو اس میں بہت سی باتیں آئیں گی کہ جدیدیت پسندوں نے روایت سے اور کلاسیکیت سے بغاوت کر کے ایک نیا پن دریافت کرنے کی سعی کی، کوشش کی، اور اس میں نئی نئی باتیں اختراع کیں اور نئی نئی باتیں سامنے لے کے آئے۔ جب کلاسیکیت میں غلو ہوا، یعنی حد سے بڑھ گئے، اور غلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں وہ اپنے ذہن سے تیار کر کے شامل کر لیں، خود ساختہ چیزیں شامل کر لیں، اور حد سے اور اعتدال سے بڑھ جائیں، تو یہ روایت پرستی اور اندھی تقلید کے مترادف قرار پائی۔ یعنی پھر انتہا پہ لوگ پہنچ گئے، انتہا پسند ہو گئے کہ کلاسیکیت جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے روایت پر چلنے کا نام ہے، اندھی تقلید پرستی کا نام ہے۔ چنانچہ رومن نے یہ سمجھا کہ ہم یونانیوں کے پائے کی تخلیقات پر قادر نہیں، جبکہ انگریزوں نے یہ سوچا کہ ہم رومن اور یونانیوں کی تخلیقی سطح تک نہیں آ سکتے۔ یونان اور روم کلاسیکیت میں اعلیٰ پائے کے بہترین تخلیقی ماڈل قرار پائے، اور صرف انہی موضوعات پر قلم اٹھایا جاتا جن کی اہمیت طے شدہ تھی۔ اگر آج کے معروف ادبی تصورات سے وابستہ اصطلاحات میں بات کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلاسیکیت ادب برائے زندگی یا مقصد یا افادے کے برعکس ادب برائے ادب اور زیادہ سے زیادہ ادب برائے مسرت کے نظریہ کی حامل تھی۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کلاسیک کیا ہے، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں ٹی ایس ایلیٹ کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس میں کلاسیک کی اصطلاح کی ساری خصوصیات یکجا ہو سکتی ہیں اور جو زیادہ سے زیادہ مفہوم کا اظہار کر سکتا ہے، تو وہ لفظ کاملیت، ٹوٹیلٹی، کاملیت، مکمل ہونا یا پختگی ہو سکتا ہے۔ یہ بحوالہ کلاسیکیت اور رومانیت علی جاوید صاحب نے یہ کتاب مرتب کی ہے، اس کے صفحہ 35 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ ایلیٹ کا مزید کہنا ہے کہ کلاسیک اسی وقت ظہور میں آتی ہے جب کوئی تہذیب کامل ہوتی ہے، جب اس کا زبان و ادب کامل ہوتا ہے۔ دراصل یہ اس تہذیب اور زبان کی اہمیت دراصل یہ اس زبان اور تہذیب کی اہمیت اور ساتھ ساتھ کسی منفرد شاعر کے دماغ کی جامعیت ہوتی ہے جو کسی تخلیق کو آفاقیت کا درجہ عطا کرتی ہے۔ یہ تحریر بھی کلاسیکیت اور رومانیت جو کتاب مرتبہ علی جاوید، یہ اس میں موجود ہے۔ اسی مقالے میں، یعنی جس کا حوالہ پہلے دیا گیا، ایلیٹ نے کلاسیک کے لیے دماغ کی پختگی، طرز معاشرت کی پختگی، زبان کی پختگی اور مشترک اسلوب کی جامعیت کو اساسی قرار دیا ہے۔ سید عابد علی عابد نے بھی
کلاسیکیت سے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ایک مقالہ تحریر کیا۔ اس کا عنوان تھا کلاسیک کیا ہے۔ اس میں انہوں نے ولی کو یعنی ولی دکنی کو اردو شاعری کا کلاسیک قرار دیتے ہوئے کلاسیکیت کے بارے میں لکھا۔ جہاں تک معانی اور مغز اور خیال کا تعلق ہے، کلاسیک ایک تو ان مطالب پر مشتمل ہوتا ہے جو آفاقی اور عالمگیر ہیں، دوسرے اخلاقی حادثے کا حاصل ہوتا ہے، حادثہ خیال۔ کلاسیک کی تصنیف اس وقت ہوتی ہے جب ماحول سازگار ہوتا ہے اور بالعموم اس کے بعد متعلقہ ملت یا قوم کا سیاسی اور معاشرتی زوال ہوتا ہے۔ حید کے اعتبار سے کلاسیک کے اسلوب میں متانت، اعتدال اور وقار پایا جاتا ہے۔ جذبے کی شدت کے بجائے احساس کا استحکام ہوتا ہے۔ گویا کلاسیک کا اسلوب زبان کے تمام امکانات معنوی کا حامل ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوصف کلاسیک کی شناخت بزبان ہوتی ہے، یعنی زبان کے حوالے سے۔ یہ مضمون جو ان کا ہے، یہ ان کی کتاب ہے عابد علی عابد کی تنقیدی مضامین، لاہور سے 1966 میں یہ شائع ہوئی۔ اس کے صفحہ 31 پر یہ اقتباس جو ہے یہ موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اہم کتاب ہے جس کا میں آغاز میں اصطلاحات کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں۔ وہ سہیل احمد خان صاحب اور محمد سلیم الرحمن نے یہ مرتب کی تھی۔ اس کا نام ہے منتخب ادبی اصطلاحات، اور 2005 میں یہ شائع ہوئی۔ تو اس میں کلاسیکیت کے بارے میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ گفتگو جو ہے اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ وہ لکھتے ہیں، 19ویں صدی کے آغاز میں جب نو کلاسیکی شعراء کی مقبولیت میں کمی آ چکی تھی تو ان کے دور کو دی آگسٹن ایج کہا جاتا تھا، یا ان کے سرخیل شاعر پوپ کے حوالے سے دا ایج آف پوپ اس کو کہا جاتا تھا۔ قدماء کی تقلید اور طے شدہ فنی اصولوں کی پاسداری کو ان کی پہچان سمجھا جاتا تھا۔ نو کلاسیکیت کا زمانہ 1660 عیسوی ہے، 1800 تک پھیلا ہوا ہے، اور پوپ کے بارے میں 18ویں صدی میں بھی یہ بحثیں ہوئیں کہ اسے شاعر بھی کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ سوال یہ تھا کہ شاعری فطری ہوتی ہے یا خصوصی۔ کچھ آمد یا آورد جیسی بحث سے متعلق تھی یہ بات، اور پوپ کی شاعری میں حد سے بڑھی ہوئی آورد واقعی شاعری ہے بھی یا نہیں۔ سینٹسبری نے اپنی مشہور کتاب ہسٹری آف کرٹیسزم، مطبوعہ 1902، اس میں نو کلاسیکیت کے لیے ایک پورا باب مخصوص کیا ہے، مگر اس اصطلاح کا عام استعمال 1920 کے بعد شروع ہوا۔ اس میں ٹی ای ہیوم کا مشہور مضمون کلاسیکیت اور رومانیت، اور ایلیٹ کا خود کو کلاسیکیت پسند کہنا ان مباحث کے اہم محرک بنے۔ انگریزی میں کلاسیکیت کے اہم نمائندے ڈرائیڈن، پوپ، ایڈیسن، سوئفٹ، جانسن، گولڈ سمتھ اور
ایڈمنڈ برک کو قرار دیا جاتا ہے، جن کی مشترک خصوصیات کو کچھ یوں مرتب کیا گیا ہے۔ نمبر 1، یہ مصنف روایت پسند تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کلاسیکی شعراء قدماء یعنی یونانی اور بالخصوص رومی دور کے بڑے شاعر ادیب نے شعر و ادب کے جو عظیم نمونے مہیا کر دیے ہیں، ان کی تقلید ہی سے اچھا ادب تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ جدت وغیرہ کی باتیں غیر اہم ہیں۔ چونکہ یہ مصنف کلاسیکی ادیبوں کی پیروی کرتے تھے، اس لیے وہ نو کلاسیکی کہلائے۔ نمبر 2، ادب بنیادی طور پر فن یا ہنر ہے۔ جس کے لیے اس ہنر کے اصولوں کی پاسداری لازم ہے۔ مسلسل ریاضت اور مشقت ہی اس مشقت سے ہی اس ہنر کو سیکھا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ فنی نمونوں کی پیروی کی کوشش ہی سے اس طرح کی فنی کاملیت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ انفرادی طور پر فنکار کا فطری جینیس کچھ نیا پن اور تازگی لا سکتا ہے، مگر کاملیت تک اصل راہ ریاضت اور اعلیٰ نمونوں کی تقلید ہے۔ نمبر 3، شاعری کا اصل موضوع خود انسان ہے، مگر وہ انسان جو ایک منظم معاشرے کا حصہ ہے۔ گویا شاعری انسانی زندگی کا عکس پیش کرتی ہے۔ شاعری ایک آئینہ ہے جس میں انسانی زندگی منعکس ہوتی ہے۔ شاعری انسانی زندگی کے لیے معلم بھی بنتی ہے اور تفریحی چیز بھی ہے، یعنی اس میں ایک لطف بھی ہے اور یہ کام کی باتیں سکھاتی بھی ہے۔ چوتھے نمبر پہ موضوع اور فن کی سطح پر شاعری روزمرہ کے عام اور نمائندہ تجربات کا اظہار ہے۔ یہ فنکار کے انوکھے تجربوں کا بیان نہیں۔ بعض مصنفوں نے البتہ نیچرل اور نیو کے توازن کی بات کی ہے۔ اور آخری ہے 5واں، فکری سطح پر یہ شاعر انسان کو لامحدود نہیں بلکہ اپنے عہد کے فلسفیوں کے تتبع میں محدود صلاحیتوں کا حامل سمجھتے تھے۔ انسان سماجی اور مذہبی اقدار کے دائرے کے اندر ہی اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتا ہے۔ چنانچہ انسانی غرور اور بے معنی انا منفی چیزیں ہیں۔ آپے سے باہر ہونا نہ سماجی سطح پر